यंगर जनरेशन जो है ना, वो जो आप लोगों की जनरेशन है, वो प्रॉपरली इनक्लाइंड है, ठीक है, और वो अल्लाह के साथ कनेक्ट होना चाहती है ट्रूली, सही मायनों में। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है, आई एम वेरी होपफुल। और जो मेरी जनरेशन थी या मुझसे पुरानी वाली जनरेशन थी, उनके मसाइल थे जी, आई एम अभी भी हैं बहुत सारे मसाइल। सो आई एम वेरी होपफुल। इसीलिए फिर ये आज का टॉपिक रखा है कि हमने कि अल्लाह ताला के साथ फ्रेंड्स, उनके साथ फ्रेंडशिप करते कैसे हैं, और क्या ज़रूरी है कि आपके बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएं, और फिर आपको अल्लाह बड़ा वाला पर्पस दें जिसमें आप कोई बड़ा काम कर सकें, ठीक है। क्योंकि उसको आप उनको आप अल्लाह कहें, कुछ लोग यूनिवर्स कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, जो भी कहें, ठीक है। लेकिन पर्पस तो यही है कि कोई अच्छा काम करके जाएं और बड़ी चीज़ को कंट्रीब्यूट करके जाएं। तो आज मैं, क्योंकि मेरी ज़्यादा सर ऑडियंस जो है वो ज़रा मुस्लिम बैकग्राउंड से है, तो मैं पहले वो बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर हम एक यूनिवर्सल कनेक्शन भी बीच में जोड़ेंगे, साथ साथ जोड़ते रहेंगे कि ये जो है उनके साथ जुड़ना कैसे है, और कैसे एक बड़ा मज़ेदार एक कनेक्शन बनाना है। अच्छा, जो पहला तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो एक फार्मूला हमें बता दिया गया है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं ना, जो उनके बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस इज़, मैं आपको की बता रहा हूँ, ये बड़ी प्रो टिप है। अगर आपको अल्लाह के साथ 100% जुड़ना है, और जब आप इस दुनिया से पास ऑन करें और उस दुनिया के लिए रेडी हों, तो यकीन रखें कि अगर आपका क्राइटेरिया उनकी क्राइटेरिया के साथ जुड़ा हुआ होगा एज ए रोल मॉडल, तो भूल जाएं, बस फिर ज़िंदगी आसान है। अच्छा, और दूसरा ये चीज़ है कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक्चुअल तरीका है ना, वो बड़ा आसान है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मेरे जैसा बंदा जिसकी पता नहीं किस क्या कुछ भी हुई हुई है लोगों के साथ, और वो उनको नहीं समझ आती, आप लोग भी इससे गुजरते होंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। ओके, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह से कनेक्शन लोगों के बनवाए हैं ना, वो हमारे आज के लोगों की जो सख्तियाँ जो उनके शक्लों पे है ना, उससे बिल्कुल कंपेयर ना करें। उनका प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। उसकी छोटी सी मिसाल है, एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया। उसने कहा जी मैं आपके ऊपर ईमान ले आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने नमाजें कोई नहीं 5 पूंछ पढ़नी, मैं या 1 2 या 3 बस से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कहा जी ठीक है, तो आप मुझे इस चीज़ की गारंटी देंगे कि ये भी ठीक होगा? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आप पढ़ लें। अब उन्होंने उसने कलमा पढ़ा, चला गया। अब पीछे सहाबा इकराम उन्होंने कहा कि ये कोई नई प्रोविज़न निकल आई है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र है, क्या है ये आप? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि देखो उसको आने तो दो, फिर जब उसको नमाज की लज्जत सही नमाज के साथ जुड़ेगा तो वो खुद 5 पे आ जाएगा। क्या मज़ेदार तरीका है खुदा के साथ जुड़ने का। या हम जैसा कोई होता तो कहते नहीं, दीन तो कंप्लीट होता है तो नहीं होता, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। एक नमाजें तुम बड़े बूढ़े आपके बड़े आपने भी सुनी होंगी, एक पढ़ते हो तुम, दो कोई नहीं, ज़ाया है तुम्हारी सारी नमाजें। एक रोज़ा रखा है तुमने, नहीं 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 नहीं, ये फजूल है, छोड़ दो छोड़ दो। तुमने नेकी का काम किया, किसी को थोड़ी सी ज़कात दे दी, फजूल। पूरा करो, पूरा नहीं करोगे तो सारा फारिग हो जाएगा। ऐसे नहीं है। हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने अब आपको ये मिसाल बना दिया, सही मुस्लिम की हदीस है ये, ठीक है जी, बड़ी ऑथेंटिक। तो इस बात पे याद रखें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द वे, ठीक है। अल्लाह ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और मैं आपको बार बार मेरे चैनल पे आप जाके देखें, मैं बता रहा हूँ कि ही वॉज द मोस्ट मॉडर्न मैन इन हिज थिंकिंग। जिस तरह से उन्होंने सोशल सर्कल सारा बनाया, जिस तरह से लोगों से दोस्तियां बनवाई लोगों की आपस में, जिस तरह से उन्होंने इवन वॉर्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह से उन्होंने यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाई, ये इतना मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कि मैं, अच्छा अब लोग देखो ऐसे नहीं करना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऑब्वियसली घोड़े थे, उनके ज़माने में ऊँट थे। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरा करने के लिए हम अपने घर के बाहर एक ऊँट बाँध दें। ऑफ कोर्स नहीं ना, नहीं बार बार कुरान कह रहा है कि माइंडफुल हो। कुरान कह रहा है कि नहीं कह रहा?
मैं अपने पास से नहीं बता रहा। रन कह रहा है माइंडफुल हो। तो माइंडफुल होने के मतलब है कि आपने उनको आजकल के ज़माने में जो उन्होंने बातें समझाई हैं उसको ढाल कर उस तरह से करने की ज़रूरत है, और उनकी जो सुन्नतें हैं और उनकी जो चीज़ें हैं उन पे, और उसके अलावा कुरान पाक ने सिर्फ वो 5 चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में कि वो सिर्फ आपने 5 चीज़ें से आप रुक जाएं जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। बाकी कोई सीन नहीं है, ठीक है। और बाकी आगे कहा है, ये कौन लोग हैं जो बाकी चीज़ों से रोकते हैं? मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, ठीक है। सो ये तरीका है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने वाला, तो वो आपको फ़ौरन से अल्लाह ताला की लड़ी के साथ जुड़ा देते हो। अल्लाह ताला तो इतने गफूर रहीम है, इतने गफूर रहीम है कि आप, वो कहते हैं ना कि वो आप एक कदम चल के आते तो वो 10 कदम आते हैं आपकी तरफ, इतने ज़्यादा है। ये समझाने की बात है, ठीक है। तो जो इतना ज़्यादा वो हो तो वो उसके साथ कैसे जुड़े? अब अच्छा, अब ज़रा थोड़ी सी समझदारी से सुनना है, ऐसे गौर से। अल्लाह से जुड़ने का मतलब, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम वो ख़ास टिपिकल किस्म का एक रिलीजियस इंसान जो हमारे जहन में होता है वो बन जाए, नहीं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तरीका बताया है कि आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, आपको एजुकेशन एक्सप्लोर करनी है, आपको यूनिवर्स एक्सप्लोर करनी है, आपको बिजनेसेस एक्सप्लोर करनी है, आपको मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों को बिलियनियर्स चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? मुसलमानों को बिलियनियर्स चाहिए ताकि वो बिलियनियर्स दोबारा से ये सारी चीज़ को अपने मुताबिक, अब देखें ना, दूसरी चीज़ों, दूसरे लोगों के पास, दूसरी मेंटेलिटियों के पास बिलियनर्स है ना, तो उन्होंने दुनिया पे क्या निज़ाम राइज कर दिया ना दुनिया पे वो निज़ाम राइज। इसका मतलब ये नहीं है कि गोरा फारिग है, नहीं। आप कभी दूसरे मुल्क ट्रैवल करें, आप दूसरे नेशन से मिलना शुरू करें, जो उनकी आम आवाम है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, वो बहुत ज़्यादा सर्व करने वाली है, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, ठीक है। जो आपको टीवियों पे पता चलता है, जो मूवियों में पता चलता है, या जो आपको पॉलिटिकल गेम से पता चलता है, अवाम वहाँ की ऐसी नहीं है। मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको अगर फर्स्ट नंबर 1 पे आना है ना, तो वी नीड मुस्लिम बिलियनर्स। डू गेट माई पॉइंट? सो वर्क ऑन दैट। अल्लाह ताला आपकी मदद ज़्यादा करेंगे, ओके। अल्लाह ताला का एक रूल है दुनिया में बनाया गया कि वो आप सिस्टम फॉलो करते चले जाएंगे तो ये दुनिया आपके लिए खुलती चली जाएगी, ठीक है। उसका किसी बाकी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। वो आपका दीन, वो आपको स्पिरिचुअलिटी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दुनिया को दुनिया की तरह टैकल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिसऑनेस्ट, जो टॉप नेशंस हैं बताएं उनकी क्या मेन क्वालिटीज़ हैं। दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर हार्ड वर्किंग, दे स्मार्ट वर्किंग, दे आर इनोवेटर्स, दे हेल्प ईच अदर, ठीक है। दे व्हेन यू टॉक टू देम, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपसे बिल्कुल नाइव होके बात करते हैं, ना कि इधर किसी से कोई बात करो, कोई आइडिया शेयर करो तो आपकी तो तबाही हो जाती है ना, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप किसी से कोई आइडिया शेयर करें कि यार ये इस तरह है, वो बजाय कि उस आइडिया पे आपसे बात करे वो तबाही लगा देगा, नहीं 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 मेरे मुताबिक तो ऐसा होता नहीं है, नहीं नहीं तुम तो यार फारिग हो, और वो एक पता नहीं कहीं और डिस्कशन ले देगा। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमारी कौम है, ठीक है। आप वहाँ पे बात करें, अब देखें ये टोटल यूं एक गेम ओवर है, एक गेम चेंजर है। वहाँ की जो ऑडियंस है वो सारे लोग हैं बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपने अपना 24 आवर्स का टाइम टेबल, ये आपको स्कूलों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, इसीलिए हमारी नेशन जो है, हमारे लोग जो है ना, बिल्कुल वो एक क्लर्क बन के बाहर निकलते हैं, ओके। 24 आवर्स का बेटा टाइम टेबल बनाना है। 24 आवर्स में आपके आवरली 10, ये 24 क्वाड्रेंट्स होने चाहिए, और आपने लिखना है कि इस 1 घंटे में मैंने क्या किया। दिस इज़ द वे टू प्रोग्रेस, सो जस्ट फाइंड इट आउट। एक बड़ा सा चार्ट बना के हर घंटा, चाहे अगर आप 6 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं तो उसमें 8 खाने 6 खाने कैंसिल कर लिख दें, स्लीप, यू नीड दैट। अगर आप बाकियों को लिखें, फिर आपको एक्चुअली अपना एनालिसिस समझ आएगा कि आप कितना वेले हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। इतने को वेले हैं ना हम, इतने वेले हैं कि आपको समझ आ रही है, जब बाहर निकलते हैं तो लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर 24 घंटे का जब आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे अपना टाइम कहाँ लगाना है। दिस इज़ वन। नंबर 2,
یہ میں وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ جب آپ ڈسپلن آرگنائز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. قرآن از ٹیلنگ اٹ. ٹھیک ہے, اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے آپ کو ایک سسٹم بنانا ہے. دس از ون تھنگ. نمبر ٹو, آپ کی باڈی, آپ کے جو بینگ ہے اس کے دو حصے ہیں. ون از دا فزیکل پارٹ اینڈ دی ادر از انویزیبل پارٹ. سو دی فزیکل پارٹ کے لیے بھی آپ کو چیزیں بالکل ٹھیک طریقے سے کھانی ہے, تباہی نہیں کھانا. ہم روٹیاں کھا کھا کے, بریڈیں کھا کھا کے, پیزاز کھا کھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا جی ہم نے برگرز کھا کے بڑا. جو ویٹ آپ کھا رہے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس اتنا ہائی, گلائسیمک انڈیکس جن کے پاس جی پی ٹی ابھی گوگل کر کے دیکھیں وہ ہے کیا چیز. سو ان دی اینڈ وین یو ایٹ روٹی, ٹھیک ہے, جو نارمل ویٹ کی روٹی کھاتے ہیں, خاص طور پہ لوگ تو وائٹ آٹے کی روٹی کھاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو وہ جی وہ روٹی بڑی کھا لی جاتی ہے جی, ہمیں تو چٹے آٹے والی چاہیے, وہ بڑی بڑی جی بڑی اچھی ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, وہ آپ کا صرف اندر جا کے شوگر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جیسے ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ 20, میں نے تو 25 26 سال کے بھی لڑکے دیکھے ہیں جن کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہاں سے آتے ہیں یہ پیٹ؟ یہ میں آپ کو یہ دس از دا فرسٹ انڈیکیشن. اف یو ہیو اے ٹمی دیٹ مینس دیٹ یو ہیو اے فیٹی لیور. یس, فیٹی لیور ہے آپ کا. وہ سارا جو آپ نے شوگر دیا وہ لیور بیچارے سے تو ہوا نہیں ہے, باقی باڈی سے تو اس نے جا جا کے لیور کے اوپر وہ تھوپنا شروع کر دیا اور وہ آپ کا ایک فیٹس بن گیا وہاں پہ. اور فیٹی لیور کا مطلب پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کتنی زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے چیزوں سے. یہ جو آپ کو اتنی زیادہ, باقی لیور آپ کا مین فنکشن ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کو اپنا کھانا آرگنائز کرنا ہے. تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اسٹارٹ ود دا ڈرنک وچ از جو بالکل ایمٹی اسٹمک پہ, وچ از تھوڑا سا جنجر, تھوڑا سا ٹیومیرک, جو ادرک اور اس کو ٹیومیرک کہتے ہیں, یا جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے, وہ سب بنا گیا آپ لوگوں کو وہ. اینڈ دین ان تینوں چیزوں کو چھوٹا چھوٹا تھوڑا سا ایک کپ میں ڈالنا ہے, اس پہ بوائل واٹر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, ہلدی. ٹھیک ہے, تو بوائل واٹر ڈال کے اس کو 10 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے, اینڈ دین اس کو چھان کے اس کو پینا ہے. یہ ایمٹی اسٹمک پینا ہے. اس کے 15 منٹس بعد, میں کوئکلی بتا رہا ہوں, اس کے 15 منٹ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے. ناشتے میں آپ کی ہول ویٹ بریڈ ہونی چاہیے, ملٹی گرین بریڈ ہونی چاہیے, یا وہ جو روٹی بناتے ہیں وہ والی ہونی چاہیے جو کہ ملٹی گرین کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب تو آٹے ملتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو انڈا, 2 انڈے کم از کم لینے ہیں, ہائی پروٹین. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 20 گرامز آف پروٹینس. ٹھیک ہے, تو پروٹینس کی گیم ہے ساری. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے 1-2 انڈے کھانے ہیں. اگر وہ انڈا آپ نے روز نہیں کھانا, بلکہ آپ نے ایک دن انڈا کھانا ہے, ایک دن کوئی سالن کھا لیں, ایک دن کوئی کباب کھا لیں, 3 چیزیں رکھیں ویریشن, اور اس کو گھماتے رہیں. اوکے, تو یہ آپ نے, دس از یور بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے, یہ لے, اینڈ دین دن میں نہیں کھانا. یہ جو ایک نیا فنومنا نکلا ہے نا کہ ہم نے 3 ٹائم روٹی کھانی ہے, جی بڑا اللہ کا شکر ہے, خدا کا نام ہے 3 ٹائم روٹی نہیں کھانی. ہمارا مائنڈ, ہماری باڈی اس کو پروسیس نہیں کر سکتی. وی نیڈ فاسٹنگ کا ٹائم چاہیے زیادہ. اوکے, تو دوپہر کو اسکپ کریں مینلی, اور زیادہ سے زیادہ اسنیک لے لیں کوئی. اٹ کوڈ بی اے فروٹس, اٹ کوڈ بی دہی بڑے, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, اسنیک چھوٹا سا لے لیں. اینڈ دین مغرب تک آپ نے رات کا کھانا کھا لینا ہے, وچ از لائک 7 PM, بٹوین 7 and 8 کے میکسیمم تک آپ نے کھانا کھا لینا ہے. وہ اگین جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں آپ نے ریشو یہ رکھنی ہے اپنے کھانے میں کہ میکسیمم ہفتے میں 3 دن سے زیادہ میٹ نہیں کھانا. ٹھیک ہے, کوئی سا بھی میٹ ہے, وائٹ ہے, ریڈ ہے, کوئی سا بھی, 3 دن سے زیادہ میٹ نہیں لینا ہے ایک ہفتے میں. اور باقی دن میں پروٹینس کو لینے کے لیے آپ نے دالیں مکس کرنی ہے, بینز مکس کرنی ہے, چنے مکس کرنے ہیں, اس طرح کی چیزیں کھانی ہیں, سبزیاں کھانی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دس از یور روٹین. اوکے, آدھا گھنٹہ آپ کو, میں یہ یاد رکھنا, میں ٹاپک سے ہٹا نہیں ہوں, میں آپ کو الائن کر رہا ہوں. جب آپ کی باڈی ٹھیک ہوگی, آپ کا سول ٹھیک ہوگا, تو ہی آپ زیادہ بہتر یونیورس کے لیے کام کر سکیں گے. اوکے, آدھا گھنٹہ آپ کو ایسی ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, جس میں آپ کا سانس چڑھے. سمجھ آئی ہے؟ ایسے لوگ جی ہم تو کھانا کھانے کے بعد واک پہ جا رہے ہیں, وہ واک کیا ہوتی ہے, وہ ٹہلتے رہتے ہیں بس, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, یاد رکھنا تم. ٹھیک ہے, تو آپ کو سانس چڑھنا چاہیے, اتنا آپ کو ایک کرنا ہے تھوڑا, اتنی ایکسرسائز. اٹ کوڈ بی سمپل, بائی سمپل ڈمبلس گھر میں رکھ لیں, اس کی ڈفرینٹ چیزیں, آپ تو یوٹیوب آپ کو سب بتا دیتا ہے, وہ کریں. پش اپس کریں, اسکواٹس کریں, پیٹ والی ایکسرسائز کریں, چھوٹی 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 چھوٹی. ٹھیک ہے,
آدھا گھنٹہ یہ آپ کو کرنی ہے، ہاپ کرنے ہیں تاکہ آپ کے کاف سے آپ کی کارڈیو ہونی شروع ہو. یہ آپ کریں آدھا گھنٹہ ایوری ڈے آپ کو کرنا ہے. سو یو اسٹارٹ ود دیٹ ڈرنک، دین 15 منٹس کے بعد کوئی ایک دو فروٹ کھا لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا شوگر کا اسپائک ملے. وہ آپ کو جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسرسائز میں مدد دیتا ہے. پھر آدھا گھنٹے کی ایکسرسائز کریں. یہ اگر آپ نے دن میں صبح ایکسرسائز کرنی ہے، آدھا گھنٹے کی ایکسرسائز کریں اور دین پھر آپ یوں ناشتہ کریں. تو یہ آپ کا شروع کا ہو گیا. اینڈ دین کم از کم 2-2.5 لیٹر پانی پینا ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کے مسائل ہیں، جن لوگوں کو ایسیڈیٹیوں کے مسائل ہیں، تو یاد رکھیں ان کا ایک بہت میجر مسئلہ جو ہے نا، آپ ہائیڈریٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنے آپ کو. یہ اور پھر رات کو جو بھی آپ کھانا کھائیں تو یہ ایکسرسائز دس ول میک. اور یہ آپ کو اگر بوائز کو یا گرلس کو اپنے آپ کو بالکل آئی ایم ٹیلنگ یو 6 منتھ کی گیم ہے. یو ول فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. جو کپڑے آپ پہنیں گے وہ آپ کو پہنے ہوئے اچھے لگیں گے. مہنگے مہنگے آپ کپڑے خرید لیتے ہیں، وہ پھر پہنے جو ہوتے ہیں تو کمال لگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باڈی نہیں ہے ویسی یار. تو اس باڈی کے لیے کوئی کام کریں. ٹھیک ہے. سو دس از یور بیسک اسٹرکچر آف دا فوڈ دیٹ یو شوڈ بی ٹیکنگ. 1. نمبر 2، اب آپ کو صبح اٹھ کے جو میڈیٹیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ میڈیٹیٹ میں بتاتا ہوں کرنے کے لیے کہ 10 منٹ 5 منٹ اٹھتے ساتھ ہی بیڈ کے اوپر الحمد للہ والی میڈیٹیشن کریں. اور الحمد للہ کی میڈیٹیشن کرنے کے بعد جب آپ کے پیر زمین پہ آپ رکھیں، جب آپ ایسے، ٹھیک ہے، آپ کے کانوں کو یہ آواز جانی چاہیے. آل رائٹ، آئی ہوپ یو آر کنیکٹڈ. آر یو کنیکٹڈ؟ آر وی کنیکٹڈ؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم کنیکٹڈ ہیں کہ ہم کم ہو گیا ہے؟ یس وی آر کنیکٹڈ. ہاں اچھا جی، وائی بٹس ہم کنیکٹڈ ہیں. یس یس یس، ٹھیک ہے، اوکے کنیکٹڈ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے. جب آپ یہ صبح میڈیٹیٹ کر لیں گے، یہ دونوں چیزیں کریں گے، میں بہت کوئکلی بتا رہا ہوں، تو یہ آپ کی بیسکلی نیورو سائیکٹری بہتر کرے گی. نیورو سائیکٹری بہتر ہوگی جو آپ کا کیمیکل بہتر پروڈیوس ہونا شروع ہوگا باڈی میں. آپ کی باڈی، یاد رکھیں، آپ کی باڈی نا ایک سیلف سسٹیننگ یونٹ ہے. اس کو صرف اچھی کنڈیشننگ کی ضرورت ہے. آپ کو کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی باڈی خود اٹھا لے گی آپ کو. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ریسرچ سے بات بتا رہا ہوں. آل رائٹ، سو اچھی کنڈیشننگ دیں اپنی باڈی کو. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا آپ کا بیسک یونٹ جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی اسپریچولی ٹرائنگل جو ہے تینوں طریقے سے بہتر ہونا چاہیے. اوکے، اس کے لیے میں نے آپ کو بیسک ایکسرسائز بتائی. کیونکہ جب تک آپ کا ہیلدی باڈی اور ہیلدی مائنڈ نہیں ہوگا، آپ ہیلدی اللہ سے بھی نہیں کنیکٹ کر سکتے. آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ کی آدھا ٹائم نا کہیں اور ہی دماغ رہے گا. آپ کو دردیں ہو رہی ہوں گی، آپ کو ڈپریشن کے مسائل. اینڈ دیٹ ڈپریشن جو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں مینٹل ہیلتھ کے بہت ساری پیشنٹس لیتا ہوں، وہ بہت زیادہ مسئلہ گٹ کی وجہ سے بھی ہے. تو آپ کا گٹ ٹھیک ہوگا تو بہت ساری چیزیں ویسے ٹھیک ہو جائیں گے. اوکے، دوسرا جو چیز ہے کہ آپ کو نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے جڑنے کے لیے آپ کو پیورٹی چاہیے. پیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیورٹی آپ کے ریلیشن شپس میں ہو، آپ کے بزنس میں ہو، آپ کے ریلیشن شپس ان دا سینس کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان سے، پھر باہر کا سرکل ہے پھر ان سے، پھر یونیورسل سرکل ہے ان سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ نے جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ان کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ. اور بیٹا قرآن کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ یہ ہے، ہم نے تو 2.5% زکوٰۃ پہ لگایا ہوا ہے نا. قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی آمدنی آپ کی ضرورتوں سے، آپ کی جو بھی ضرورتیں، آپ کا لگژریس ترین لائف سٹائل ہے، بی دیٹ وے. ٹھیک ہے، آپ بہت زیادہ کماتے ہیں، اس سے زیادہ جو آپ کے بلینز آف ڈالرز آپ کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے نا، اس کے بارے میں وہ پوچھیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں نا، یہ دیے ہی اس لیے ہیں کہ تم چینلائز کر کے نا تم نے دوسرے لوگوں تک دینے ہیں. تو یہ سونا، یہ ڈالرز، یہ زمینیں، یہ پوچھی جائیں گی اگلے زمانے میں. تو یاد رکھیں، اللہ کو اپنی آمدنی کا پارٹنر، جو لوگ، یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں بڑی پرو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مال میں برکت ہو اور ان کا کاروبار تیزی سے اوپر جائے، کیا کریں؟ وہ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں. ویری سمپل. فار ایگزامپل آپ 100 روپے کماتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اللہ کو اس میں 10%، 20%، 30، 50 واٹ ایور پرسینٹ کا پارٹنر بنا لیں. جیسے ہی آپ کے پاس وہ پیسے آئے، اس میں سے
آنیسٹلی وہ پیسے نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. میں یہ آپ کو ایکسپیرینس سے اور بہت سارے لوگوں کی ریسرچ کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں. چاہے ابھی آپ 10,000 کما رہے ہیں، 5,000 کما رہے ہیں، 50,000، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، کروڑ، جتنے بھی کما رہے ہیں، ابھی سے شروع کریں یہ، اور پھر دیکھیں آپ کی ملٹیپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. اور جب آپ کے پاس وہ پیسے آ جائیں تو اس پیسے کو ایسی چیز میں لگائیں جس میں لوگوں کے مائنڈز اینڈ ہارٹس ڈیولپ ہوں. نہ کہ جا کے اتنی اتنی مہنگی صرف مسجدیں ہی بنا دیں، 25-25 لاکھ کے مینار بنا دیں کہ جی اپنی جنت بنا دیں. یہ دس از سو مین. کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تربیت نہیں دی ہمیں. اس پیسے کا بہت بہتر استعمال ہو سکتا ہے. مسجد بنانی ہے ضرور بنائیں، ایک سمپل، اچھی، ڈیسنٹ، اینڈ دین دیٹ منی جو کہ آپ بہت زیادہ چیزوں پہ لگاتے ہیں وہ ادھر دیں. اور خدا کے لیے ٹھیک ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، لیکن ان کو ساری عمر بھکاری بنا کے نہ رکھیں. جو ہر بندے نے اپنی جی میں بڑا جی میں ونڈ دا جی سارا وقت آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھتے رہیں، یہ آپ چاہتے ہیں. وہ پیسے سے ان کے لیے کوئی ایسی چیز ڈیزائن کریں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کیا کی تھی؟ جب ان کے ان کے پاس ایک بندہ، آپ جانتے ہیں، میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ یہ ایسے فٹ ہوتی ہے. آیا، اس نے ان سے پیسے مانگے کہ جی مجھے دیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا دیکھو. تو اس نے کہا جی ایک پیالہ ہے اور ایک اور کوئی چیز. تو انہوں نے کہا جی پیالہ لے آؤ. تو اس نے کہا تمہارے گھر میں کھانے کھونے کو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بوری ہے ایک پیالہ. انہوں نے کہا جی پیالہ لاؤ. انہوں نے پیالہ جو ہے وہ 1 درہم نہیں، کسی سے پوچھا کتنے کا لوگے، تو وہ 2 درہم میں بک گیا. اب انہوں نے کہا 1 درہم کا تو تم نا اپنے گھر میں سب سے پہلے کھانا ڈالو، اور 1 درہم کا نا تم جا کے نا ایک کلہاڑی لے کے آؤ. کلہاڑی کا نا وہ لوہے والا جو صرف پارٹ ہوتا ہے نا ایسے ایکس کا جو آگے والا ہوتا ہے وہ خریدا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اندر لکڑی کا وہ ٹھوکا، اور اس کو کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور کام کرو، اور 15 دن سے پہلے میرے پاس شکل نہ دکھانا مجھے اپنی آ کے اگلے دن. ٹھیک ہے. دس از ویری بہت بہت ہی خوبصورت اسٹریٹجی ہے کہ ہر پھر اگلے دن بندے آ جاتے ہوتے ہیں جی وہ بھی ہو گیا جی اب میں کیا کروں. 15 دنوں کے جب وہ بعد بندہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے، جمع ہو گئے تھے، اور وہ اس کی حالات بہتر ہو گئے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. نہ کہ ساری عمر کوئی آیا تو اس کو جی پیسے دیے، اس کو کھانا کھلا رہا نا، بڑا بڑا کھانا کھلانے کے، بڑی اچھی بات ہے جی، اس سے آگے بھی چلے. یہ جو ہماری بیسک سٹرکچرنگ خراب ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے معاشرہ برباد ہوا ہے. جو آپ نے مدد کرنی ہے نا ایکچولی لوگوں کی زندگیوں میں وہ کریں. ٹھیک ہے نا. ان کی ایجوکیشن پہ پیسے لگائیں، ان کی ہیلتھ کے کسی کو پرابلم ہے وہ لگائیں، کسی کو انٹرپرینورشپ کے پیچھے پیسے لگائیں. آپ کے پاس ایکسلنٹ، آپ کے پاس نالج ہے، نالج شیئر کریں. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کیجئے خدا کے لیے. اچھا، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تفشین، باقی لوگوں کا بھی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے کہ از دس اوکے ود ایوری بڈی ایلس؟ میرے خیال میں باقی لوگوں کا تو چل رہا ہے. تشوین شاید آپ کے اس میں مسئلہ ہے، کوئی یس نو کر کے بتا سکتے ہیں. نو، آپ کی طرف کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمدی بیگم، آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنیکشن اسٹیبل. آل رائٹ فور دیٹ از فور دیٹ پرسن اونلی. اچھا، تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں ابھی آپ کو یہ فاؤنڈیشن ہے. یہ ساری میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، کل کو جن کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے، اور کل کو جن کے بچے ہونے ہیں ان کو بچوں کو ایسے گراؤنڈ زیرو سے تربیت کرنی شروع کرنی ہے. اوکے، دس از دا اسٹرکچر. اچھا، جب آپ کی یہ تربیت ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، وہ ایک فریکوینسی اور ایک وائبریشن میں آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پارٹ. تو جب آپ کی وائبریشن، آپ کی فریکوینسی پازیٹیو ہوگی، وہ آپ کے تھاٹس کی ایک وائبریشن ہے، وہ آپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو لکھا ہوا ہے. تو وہ جب آپ ٹرانسمٹ کریں گے تو آپ کی چیزیں انوویشن کی طرف جانے شروع ہوں گی. آپ کو وہی لوگ ملیں گے. اسی لیے میں بار بار بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں سر ہمارے ساتھ ہر دفعہ نیگیٹو لوگ ہی ٹکرتے ہیں، ہمارے ساتھ پیڑی ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اندر سے نیگیٹو ہیں. خدا کا نام لیں، اپنی نیگیٹیوٹی اندر سے ختم کریں، اس کی وائبریشن غلط نکالیں. یونیورس کو کچھ نہیں پتا، اس کو جو آپ دیں گے وہ واپس آپ کو دے دے گی. ٹھیک ہے. جو ایک بڑی مثال ہے نا، ایک ہماری دیسی جیسی کرنی وہ ویسی بھرنی، وہ کسی ساتھ پیڑی کرنا نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ایکچولی یونیورس کو جو آپ جس طرح فیڈ کریں گے، یونیورس آپ کو سمجھے گی اس کو یہی چاہیے. سو اپنے آپ کی وائبریشن اندر سے
ठीक कीजिए एंड देन फिर देखें आपका सब कैसे ठीक होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसे चेंज होगी, ठीक है। तो फिर ये प्योरिटी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी इंटेंट जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। जब आपकी इंटेंट ठीक होगी तो अल्लाह ताला आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बड़े कामों के लिए याद रखिए ये रिस्क, ये बच्चे, ये सब माल मिलता रहेगा। अगर आपको यूनिवर्स का कोई बड़ा काम करना है ना तो वो उसके लिए मांगना पड़ेगा। ये आज मैं आपको एक बड़ी स्पिरिचुअल बात बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल हो ऐसा जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अल्लाह को कहना शुरू करें, या अल्लाह जी मैं तो लाइनेज खलो के जिससे जिससे जहाँ पे आप काम बांट रहे, मैं तो खड़ा हो गया हूँ, खड़ी हो गई हूँ, अब आपने मुझे काम देना है, मैं आपके ज़िम्मे हूँ बस। यकीन कीजिए वो आपको काम देंगे, और जब काम मिलेगा ना, तो जब बड़ा काम मिलता है तो तैयारी भी बड़ी होती है। मतलब चैलेंज बड़ा होगा तो चैलेंजेस भी लाइफ में बड़े आ जाएंगे, फिर घबराना नहीं, चीखें नहीं मारनी, ठीक है। बस चलते चले जाना है। याद रखना कि ये ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, इसके बाद जो बड़ी ज़िंदगी मिलनी है उसमें मल्टीप्लिकेशन होनी है, यहाँ मैक्सिमम करके चले जाएं, ठीक है। एंड देन वो अच्छे दिन भी आए। अल्लाह कहते हैं मुश्किल के साथ आसानी भी है, मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ आसानी है, ये है ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ये ऐसे आपकी जैसे आप मुश्किल आएगी, चैलेंज आएगी, दैट्स मैं बार बार कह चुका हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को चैलेंज से चेंज कर दें। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो अपने माइंड को कहें ये प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ चैलेंज, सो लेट्स डील विद दैट। तो आप उसका हल निकाल लेंगे। ये पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी आपकी इस एक वर्ड चेंज करने से, ठीक है। तो फिर आप जब ये करेंगे तो फिर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सो बार बार पहले दिन से अपने बच्चों को क्वेश्चन ये ना पूछें कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द व्हेन यू ग्रो ओल्ड। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। सो द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू लाइक टू सर्व द यूनिवर्स व्हेन यू ग्रो ओल्ड। तो जब आप सर्व करने पे जाते हैं तो फिर आप क्या बनते हैं, फिर आप ईदी बनते हैं, गंगाराम बनते हैं, फिर आप जेन गुड ऑल बनते हैं, जब आप आइंस्टाइन फिर बनते हैं, फिर इतने बड़े बड़े हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनते हैं, फिर आप हज़रत अली बनते हैं, फिर आप चार खुलफाए राशिदीन हमारे सारे वो बनते हैं जो सर्व करते रहे आखिरी वक्त तक, ठीक है। कायदे आज़म बनते हैं, फिर आप इकबाल बनते हैं। तो आप अगर चाहते हैं अपने बच्चों को ये बनाना, तो मैंने मेरे पेज पे पढ़ी हुई है कि इकबाल बनने के लिए उसकी माँ ने, उसके बाप ने, उनके असातिज़ा ने, उनके किस किस लोगों ने उनके लिए उनके साथ क्या क्या किया तो इकबाल बनता है। एक बंदे से इकबाल नहीं बन जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नेशन ग्रो करे तो आप सारों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड बेटा आज से संभाल लोगे ना, जब दरख्त लगाया जाता है ना तो फिर उसको ऐसे लगाया जाता है कि मेरे बाद जो साए जिस दरख्त के नीचे मैं बैठ रहा हूँ ना, या मैं बैठ रही हूँ, ये भी किसी ने लगाया था 20-30 साल पहले, तो आज मैं उसके फ्रूट्स खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो मैं भी कुछ लगा के जाऊँ ना कि बाद वाले आके फ्रूट्स खाएं। तो ऐसे ही काम करके डालना है कि नेकी कर, क्या कर आगे, हाँ, दरिया में डाल। तो जब तूफान आएंगे ना तो वो जो आपकी नेकियां ना वो बचा के आपकी कश्तियों को निकाल के ले जाएंगी। दिस इज मानी हुई बात है, ओके। दूसरी, आपने अपनी प्रेपरेशन के लिए क्या करना शुरू करना है। अपनी माइंड की प्रेपरेशन के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1, एक आपने ना चैट जीपीटी को कहें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको कहें कि हमें 5 टॉप राइटर्स दें, ठीक है। 5 टॉप राइटर्स किताबें जिनकी अवार्ड विनिंग और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड जिस पे आप करना चाहते हैं, उसकी सबसे पहले उसको कहें कि मुझे इसकी एक समरी भी दे, 1 पेजर, सो दैट जो आपको ज़्यादा आपके साथ रिलेट करे उसको आप सबसे पहले ख़रीदें जाके। ऑलराइट, ये पहली चीज़ है। आपने एवरी नाइट 15 मिनट एक किताब का एक सफ़ा पढ़ के सुना। ये मैं बता रहा हूँ, 1 महीने, आप 6 महीने में आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कैसे होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं तो कोई 5 से 10 लोग ऐसे सिलेक्ट करें जिनमें आर्ट से रिलेटेड हों, जो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड हो, सोशल साइंसेस से रिलेटेड हों और इनोवेशन से रिलेटेड हो। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी आईटी और व्हाटएवर। ये 4 किस्म के हैशटैग लगा के ये पेजेस ले लीजिए, ठीक है। इन पेजेस को ना सिर्फ स्क्रॉल करना है, आर्टिस्ट को ना सिर्फ स्क्रॉल करना है। ये आपकी बॉडी, आपके न्यूरॉन एब्जॉर्ब करते हैं, ये मैं आपको रिसर्च से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब उनको करने दें। आप अभी अपनी चॉइसेस रख लें, किस तरह के आप कपड़े खरीदते हैं, किस चीज़ के खाने खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं। ये एक्सरसाइज कीजिए और 3 महीने के बाद आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी चॉइसेस चेंज होनी शुरू हो गई हैं। दैट्स हाउ वंस यू, जब जैसे आपकी एस्थेटिक चेंज होना शुरू होती है
تو آپ کی ڈائمینشن بھی چینج ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ دوسری چیز ہو گئی. نمبر 1، آپ نے کتابیں 15 منٹ پڑھنی ہے رات کو. 15 منٹ کم از کم منیمم بتا رہا ہوں، 1 یا 2 پیجز پڑھ کے سنا. جلدیاں نہیں کرنی، آرام سے 1 پیج پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ آپ نے اسکرولنگ کرنی ہے تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، ٹھیک ہے، اپنے آس پاس ایسے لوگ ڈھونڈیے جو آپ کے ٹیچرز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے امی ابو ہیں، یا آپ کے ماموں چاچا نیبرز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں سمجھ ہے. ان سے اپنی ریلیشن شپ بڑھائیے، ان سے جا کے ڈسکشن کیجیے، ان کے ساتھ اگر وہ بڑے ہیں تو ان کی لائف میں کچھ کنٹریبیوٹ کیجیے. یہ بیٹا یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ کی لائف 3 مہینوں کے اندر ٹرانسفارم نہ ہوئی تو آپ آ کے یہیں مجھے بول دینا کہ سر سانوں تو کوئی فرق نہیں پیا. پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ کیا آپ نے کرنا تھا اور کیا آپ نے نہیں کیا. سو دس از دا بیسک فارمولا. جب یہ آپ کی فریکوینسی چینج ہوگی تو یقین کیجئے کہ فرشتے خود آپ کو آ کے آپ کے ارد گرد جمع ہوں گے، آپ کے کاموں کے لیے آپ کو سلام بھیجیں گے. میں آپ کو اتنا کلیئرلی بتا دوں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے ہیں یہ آپ کے دوست ہی ہیں. جب آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو بڑھ بڑھ کے بتاتے ہیں خدا کو، اور خدا بھی خوش ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے دیکھ ہی رہے ہیں، وہی بھیج رہے ہیں ان کو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی مجھے بتائیں میرے دوستوں کی باتیں. تو جب آپ یہاں پہ اللہ کے لیے اپنی ڈیڈیکیٹ کریں گے زندگی، تو وہاں اللہ آپ کی بارے میں گفتگو کریں گے. سمجھ گئے ہو آپ؟ سو دس از گوئنگ ٹو بی اے لائف چینجنگ تھنگ ناٹ اونلی فار یو. آپ اگر خود اکیلے یہ بن گئے نا، اور یاد رکھیں یہ آنا ہے او تو ہن کی کری جا رہی ہیں، تو ہن کی کر رہے ہیں، اے بھی کوئی گل ہوئی بھلا، یہ کیا چیز کر رہے ہو تم، کو اپنا وکھرا ہی سوچنا شروع ہو گیا. بیٹا یہ باتیں ہونی ہیں، اس کو آپ نے نا کچھ نہیں کرنا. اور جو پاگل ہی کہیں گے لوگ آپ کو، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. جتنے بھی لوگ یہ بڑے بڑے اسٹیو جابز وغیرہ، ان کو زندگی میں لوگ پاگل ہی کہتے تھے. سو کوئی بات نہیں، دس از اے گڈ سائن اگر آپ کو لوگ پاگل کہنا شروع کریں، ٹھیک ہے. تو اٹس ناٹ فنی، آل رائٹ. تو آپ کو نا وہ کھسکا ہوا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ کھسکے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہی زندگیوں میں چینج لے کے آتے ہیں. جتنے بڑے بڑے جتنے چیتے ہیں یہ سب کھسکے ہوئے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں وہ نارمل نہیں ہے. سو میک بگر گولس، ٹھیک ہے، بگ ڈریمس، اور بڑا بڑا امپاسبل سوچیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سے آپ کنیکٹ ہوں گے، اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی، پھر اللہ سے آپ کے پاس مینز بھی ہوں گے، آپ اس لائن پہ بھی چل رہے ہوں گے تو اللہ آٹومیٹکلی خود آپ کو وہ اسائنمنٹس دیں گے جو آپ کے تھرو کرانی ہے. پھر جو چھوٹی موٹی کانٹ چھانٹ ہے نا آپ کی زندگی میں وہ اللہ خود کر لیں گے اور آپ سیدھے راستے لے. اور جب اس کا اصل پتہ ہے تب کرنا ہے جب آپ کو وہاں اللہ سے ملاقات ہو جائے. آپ کے ساتھ جمگٹے میں لوگ آئیں گے نا، آپ پریشان ہو جائیں گے میرے ساتھ کون آ رہا ہے. پتہ چلے گا آپ کی وجہ سے یہ اتنے لوگ چینج ہو گئے، ان ساروں کی نیکیاں بھی آپ کو مل رہی تھی. کتنا کو خوبصورت وہ سما ہوگا، آپ کا دل کمال ہو جائے گا. یہ میں آپ کو حدیث سے بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو تیاری پکڑ لیں بیٹا. مسلمانوں کو بلینئرز چاہیے، مسلمانوں کو لوگ لیڈرز چاہیے، ٹھیک ہے. پوری دنیا کو اچھے لوگ چاہیے، وہ مسلمان ہوں چاہے نہیں ہوں، ان کو اچھے ہارٹ والے لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، اچھے دماغ والے لوگ چاہیے. اوکے. تو یہ جو میں نے فارمولا بتایا ہے نا، دس از بیونڈ ریلیجن. اوکے. باقی میں چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں جو مسلمان ہیں کہ درود شریف والا پانی. اینڈ بائی دا وے دو کرسچنس میرے بہت سارے ہیں، کلائنٹس بھی ہیں یہ وہ، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو درود شریف پڑھ کے پانی پیتے ہیں نا. اگر آپ کرسچن ہیں، آپ کا کنیکشن حضرت عیسیٰ سے ہے، اگر ابھی آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیزس پیس بی اپون ہم کہا ہوا ہے، ان کو اپنا بھائی کہا ہوا ہے، تو آپ اس پانی پہ جیزس پیس بی اپون ہم بھی کہہ سکتے ہیں. آل رائٹ. یہ ان کرسچنس کے لیے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اس ساری چیز کے لیے، ٹھیک ہے. سو اپنے دل کو بڑھائیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان کے نیبرز تھے ان کو بار بار جا کے کھانے، بار بار جا کے ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت جبریل آ کے اتنا زیادہ انہوں نے تاکید کیا ہے نیبرز کے بارے میں کہ مجھے یہ خدشہ ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کی جائیداد اور آپ جو چھوڑ کے جائیں گے اس میں آپ کے نیبرز کا بھی آتا ہے. اتنے زیادہ حقوق ہیں، ٹھیک ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں وہ نیبرز کون تھے؟ کوئی مسلمان تھا نیبر؟ وہ جس جگہ جاتے تھے وہ ایک یہودی تھے جس کے وہ جا کے گھر چیزیں دے کے آ رہے تھے جا کے. سو آپ کو ایسے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ چلنا ہے
تو یہ باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے. دس از دا فارمولا ٹو کنیکٹ ٹو دی ہائر ڈائمینشن اینڈ ٹو بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا. یار وہ انگریزی پہ بات نکل جاتی ہے، پھر سر مجھے بات کرتے ہیں سر اردو. تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہونا ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں بیٹا. اور ایک مسلمان کے لیے، ایک اچھے انسان کے لیے کیا خوبصورت لمحہ ہوگا. موت اس کے لیے خوبصورت ہے. اس چیز سے آزادی ملنے تو ڈرنی کیا ہے. بہت سارے لوگ سر میں موت سے بڑا ڈر لگا. یار یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کی گرہ کھلنی ہے اور آپ نے اپنے مالک سے ملنا ہے جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت ڈائمینشن. سو وائی ٹو وری. ڈی گیٹ مائی پوائنٹ. سو اپنے دل کو پاک کرنا شروع کریں، پیورٹی سے جڑنا شروع کریں، کنٹریبیوٹ کریں، ایسے اپنے مائنڈ اینڈ ہارٹ کی پریپریشن کریں جو میں نے بتایا، اینڈ دیکھیں آپ ایک آئیکن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. آل رائٹ.